بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایویں گہرا بھارا نال شفاعت سرور عالم جھٹ سی عالمی سارا عدوں بعدی درود نبی تے جس دا پسارا ہوں میں قربان تنہاتی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا واجب الاحترام حضرات سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں، بالخصوص جن ساتھیوں نے احباب نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا، اللہ تعالی سب دوستوں کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور یہ پوری ٹیم جن کا خوبصورت ورک ہر سال کی طرح اس سال بھی پہلے سال کی نسبت بھی بہت اعلیٰ عرفہ حسن انتظام پہلے سے بھی زیادہ عظیم، اللہ تعالیٰ اس چیز سے جڑے ہوئے ہر کن کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بالخصوص جناب محترم عزت مآب نواز حرل صاحب اور میرے بھائی پیر بھائی محترم خالد سیالوی صاحب، حافظ خالد سیالوی صاحب جو مسلسل میرے رابطے میں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر برکت نصیب فرمائے۔ استاذ القرآ محسن اہل سنت برادر محتشم علامہ قاری یاسین نعیمی صاحب سیوال سے میرے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر برکت نصیب فرمائے۔ سفیر عشق رسول نقیب محفل عزت مآب جناب محترم عابد خیال صاحب جو اپنے ان خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جو 1400 سالوں کے محیط حقیقی اہل سنت کے خیالات و نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر برکت دے۔ جس طرح میں کلام پڑھ رہا تھا نا، تو جہاں پہ آپ نے رکھا سیم اسی جگہ رکھا، اسے کم نہ کریں۔ میرے بعد ثنا خان رسول بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی اپنی حاضری لگوائیں گے، 3 عمرے کے ٹکٹ بھی ہیں۔ مجھے ساتھیوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کا 1:30 بجے ٹھیک آپ کو مائک دے دیا جائے گا، پھر میں سمجھ گیا کہ 1:30 کے 2 بج جائیں گے اور 2 سے بھی اوپر ٹائم چلا گیا۔ میں
کوشش کروں گا بڑی اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات آپ کو گوش گزار کروں۔ آپ حضرات کی خدمت میں بڑی ادب سے گزارش ہے کہ میں اب قرآن و سنت پڑھنے لگا ہوں۔ جن کو تھکاوٹ ہو گئی ہے وہ باہر ذرا چکر لگا لیں، تب تک میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ آپ نعت خوانی سے اپنا ذوق پورا کر لیجئے گا، اور جس نے بیٹھنا ہے اس کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ بیٹھ کے بجائے ثواب کمانے کے بگار ہوں۔ تو ثواب اسی صورت میں آپ کمائیں گے کہ جب آپ آپس میں باتیں کرنا بند کر دیں گے، ادھر ادھر دیکھنا بند کر دیں گے، اور دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بے حساب اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کے واہ واہ کے ڈونگرے برسانے کی بجائے آپ توجہ سے گفتگو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی ذوق آپ کے نعت خوان بھی پورا کرتے رہتے ہیں، اور میں بھی مجھے بھی بھائی نواز ارل صاحب نے حکم دیا ہے، بھائی خالد صاحب نے بھی، کہ ترنم میں زیادہ بیان کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خواہش پوری کروں گا، لیکن تمہیدی انداز میں تھوڑا تمہیدی یوں سمجھیں کہ ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو حضرات کھڑے ہیں یا تو وہ محفل میں بیٹھ جائیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی، شفقت ہوگی، مہربانی ہوگی، اور اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو مہربانی کر کے اگر آپ باہر تشریف لے جائیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ محفل کے اندر کھڑا ہونا اس کی کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہاں جو سائڈوں پہ کھڑے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، جو محفل کے اندر حضرات کھڑے ہیں یہ آپ بیٹھ جائیں، اور بھائی مرنڈے آلہ اور اس کونے تے چلا جائے ہوں مرنڈے اس وقت محفل چاہنا جس ویلے میں ٹر جاؤں، یہ سارے ریوڑی والے مرنڈے والے سائڈ کا ہو جاؤ، بیٹھ جائے سنو تو سمجھ۔ کوئی حضرات محفل میں مجھے کوئی بندہ کھڑا نظر نہ ہے، یہ آپ کی بڑی عنایت ہو۔ سامع عزیز سے ہم یاد رکھیے میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ بڑا سخت فتویٰ دیا ہے کہ جو اس طرح کی محفلوں میں قرآن و سنت پڑھا جا رہا ہو اور آپس میں باتیں کریں، ہنسی مذاق کریں، یا عدم توجہ کی بنا پہ قرآن و سنت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے آپس کی باتیں کریں اور ہنسی مذاق کریں، تو یہ شرعی طور پہ ان محافل کی تقدس کے معارض و مخالف ہے، اور شرعی طور پہ یہ ناجائز ہے۔ اس لیے جو حضرات بیٹھے وہ پوری توجہ فرمائیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اس سے ریلیٹڈ چند مضامین آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اختصار کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی حرارت چاہتے ہو، ایمان کی حقیقت چاہتے ہو، ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، اور ایمان میں دوام چاہتے ہو، ایمان میں ہمیشگی چاہتے ہو، اور اس بات کے متمنی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ایمان کی دولت سے مالا مال حاضری دیں، تو پھر اس بات کا دھیان رہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں بلاوا آ جائے، استجیبوا بلا تاخیر، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ لبیک کہو۔ لبیک کا مطلب صرف لبیک نہیں، لبیک بمعنی صادق ہے،
یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف لبیک کا معنی لبیک نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں اس لبیک کو ڈسکس کر رہا ہوں، وہ نعرہ لبیک وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بھی میں عرض کروں۔ لبیک کا مطلب آقا کریم کے بلاوے پہ حاضر ہونے کا ثبوت دینا۔ فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے بلا تاخیر، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ لبیک بمعنی سعدیک، سعدیک کا معنی کیا ہے کہ یا نبی اللہ آپ کے حکم پہ میں حاضر ہوں، اور صرف حاضر بمعنی صرف حاضر نہیں بلکہ وسعدیک آپ کے حکم پر عمل داری کے لیے حاضر ہوں، جو آپ حکم فرمائیں گے چاہے وہ حکم میرے لیے بظاہر اس میں میرا نقصان بھی ہو رہا ہو تو یا نبی اللہ یہ میرے نفع کا سودا ہے کہ میں آپ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ دیکھیں ممتاز قادری کی جان چلی گئی، مگر گستاخ رسول کو ٹھکانے لگا کے حضور کا حکم پورا کیا۔ بظاہر نقصان ہے پر حقیقت میں یہ نقصان لاکھوں فوائد سے بھی بڑھ کے بڑا ہے۔ تو سامعین عزیز شاہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب بلاوا آ جائے نا تو فوراً حاضر ہو جائے۔ تو اللہ رسول کے بلاوے پہ ملے گا کیا؟ فرمایا لما یحییکم، فرمایا یاد رکھو تم حیات و ممات کے اور فلسفے بیان کرتے ہو، تمہارے ہاں زندگی اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، جو بندہ سانس لے رہا ہے، دل کی دھڑکن جس بندے کی جاری ہے تم اسے زندہ سمجھتے ہو، اور جس کی سانس رک گئی ہے، آنکھ کی پتلی شنک نہیں ہوتی، جس کی دماغی موت برین ڈیتھ جس کو کہتے ہو وہ واقع ہو چکی ہے، جس بندے کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے تم اسے مردہ قرار دیتے ہو، مگر یہ زندگی اور حیات کے تمہارے فلسفے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بندہ زندہ ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے میں، اور وہ بندہ چلتا پھرتا بولتا چالتا مردہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے معارض و مخالف زندگی گزارنا۔ وَعَلَمُوا، یہ جملہ بطور خاص نوجوانوں توجہ کرنا۔ وَعَلَمُوا، اللہ فرماتا ہے جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بہت عبرتناک جملہ ہے، نصیحت آموز جملہ ہے، یقین جانیے یہ جملہ بندے کو جھنجوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وَعَلَمُوا، فرمایا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، فرمایا میرے بندے اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے دل اور تمہارے قلبی ارادے، ان دونوں کو، تمہاری اپنی سوچ اور تمہارے دل کے ارادے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اپنا پردہ حائل کر دیتا ہے۔ ضمیر کچھ اور کہتا ہے، تم کچھ اور کرنا چاہتے ہو، اللہ کا فیصلہ اور ہوتا ہے، تم کچھ اور کرنا فیصلہ چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں انسان کے ارادے اور اس کی اپنے شخصیت کے درمیان اپنا پردہ حائل کر دیتا ہوں۔ انسان کچھ اور کرنا چاہتا ہے، میں کچھ اور کرتا ہوں۔ انسان کی پسند کچھ اور ہوتی ہے، مجھے رب کی پسند کچھ اور ہوتی ہے۔ انسان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، مجھے رب کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھ، اچھا یہ بھی بات یاد رکھ، یہ جو اللہ کا ارادہ ہے، یہ جو تقدیر الہی، اس کو اس پس منظر میں نہیں لینا، اس پردے کو اس پس منظر میں نہیں لینا، بلکہ اس کا مطلب اور ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ رسول تمہیں بلائیں گے اپنے حکم کی عملداری کے لیے، اور اس میں تم اعراض کرو گے، کنی کتراؤ گے، سستی کرو گے، کاہلی کرو گے، منہ موڑو گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سطحی انداز
سے جناب والا اس کو فرقو گے، اس کو امیانہ رنگ دو گے، اس کو اہمیت نہیں دو گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان پردہ حائل کر دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اہمیت نہیں دیتے، قرآن و سنت کو اہمیت نہیں دیتے، تو فرمایا آج تم منہ موڑ رہے ہو نا، تو میں تمہارا منہ ہمیشہ کے لیے موڑ دوں گا، پھر تم کل چاہو گے تب بھی میرے حکم پر عمل نہیں کر سکو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی تقدیر کا ایسا پردہ حائل کر دوں گا، اپنے حکم کا ایسا پردہ حائل کر دوں گا کہ تم سے توفیق چھین لی جائے گی عمل داری کی، کل تم عمل کرنا بھی چاہو گے نہیں کر سکو گے۔ آج میں ایک مثال دیتا ہوں، آج اللہ نے سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے، بولو دی ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے آج تمہیں کہا جاتا ہے نا 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے کانوں سے سنتا ہے نا، سن کے ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا، اللہ کی بندگی کو اہمیت نہیں دیتا، سجدے کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ کی بندگی سے اعراض کرتا ہے، کنی کتراتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی تیرا بہانہ بنانا، یہی تیری سستی، یہی تیری کاہلی، یہی میرے حکموں سے منہ موڑنا، یہی میری بندگی کو ہلکا جاننا اور میری بندگی کو اہمیت نہ دینا، یہ تیرا اتنا بڑا جرم ہے کہ میں پھر تجھ سے سجدے کی توفیق بھی چھین لوں گا۔ کل تو زمین پہ سجدہ کرنا بھی چاہے گا تو میں تجھ سے یہ توفیق چھین لوں گا، کوئی ایسی بیماری میں تجھے مبتلا کر دوں گا کہ تو سجدہ کرنا چاہے گا تب بھی نہیں کر سکے۔ کل تو میری بارگاہ میں قیام کرنا چاہے گا لیکن کسی ایسی بیماری میں ملوث کر دیا جائے گا، مبتلا کر دیا جائے گا کہ کل تو میری بارگاہ میں کھڑا ہونا بھی چاہے گا، نہیں ہو سکے۔ آج روزہ فرض کیا ہے نا، آج بہانے کرتا ہے نہیں رکھتا نا، تو فرمایا کل کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا کہ حسرت کرے گا کاش یہ مجھے شوگر نہیں ہوتی، کاش مجھے یہ بلڈ پریشر والا اوپر نیچے کا معاملہ نہ ہوتا، یہ بیماری نہ ہوتی تو میں بھی روزے رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے جب وقت تھا، صحت مند تھا، اس وقت میرے فرض کو تم نے اہمیت نہیں دی، آج ایک ایسی بیماری میں تجھے مبتلا کر دیا گیا ہے، آج تیرا دل حسرت بھی کرتا ہے، تم روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ نہیں سکتا، کیوں؟ توفیق چھین لی ہے۔ فرمایا تو اپنی مرضی سے نماز نہ پڑھ، اپنی مرضی سے روزہ نہ رکھ، اپنی مرضی سے زکات نہ دے، اپنی مرضی سے حج نہ کر، بلکہ اللہ کی مرضی سے سارے عمل کر۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ تبھی تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ پیران دا گستاخ ہے جی، اے جی سجادہ نشینہ دا گستاخ ہے جی۔ اور بھائی میں کسی کا گستاخ نہیں ہوں، میں صرف اتنا جانتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا کے لیے ایک بات سچی کرنے لگوں، جس کو کڑوی لگے بے شک لگے لیکن یہ حقیقت ہے، جہاں تم نے پیروں کو رکھا ہے نا، جس مرید نے جس پیر کو جو مقام دیا ہے، جس شاگرد نے استاد کو جو مقام دیا ہے، جس کارکن نے اپنی تحریک کو جو مقام دیا ہے، خدا کی قسم یہی معاملہ رب سے کرتے نا تو تم ولی بن جاتے۔ سمجھ کوئی نہیں ہے؟ جو پیروں کے حکم کو تم اہمیت دیتے ہو یہی رب کے حکم کو اہمیت دی ہوتی ہے۔ اتنے ذلیل نہ ہوتے آج ہر مرید پیر پہ جان دیتا ہے، پیر کے حکم کو حرف آخر سمجھتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کے حکم کو حرف آخر سمجھتا ہے، ہر کارکن اپنی تنظیم تحریک کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ میں نے کہا یہ جتنی اہمیت اپنے پیروں اور اپنے استادوں کو، اپنے مدرسوں کو، اپنے جناب والا تحریکوں کو، اپنی تنظیموں کو دیتے ہو نا، یہی اللہ رسول کے حکموں کو دیتے اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نوازے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ آج کے سجادہ نشین کو کھنگالو، انگلیوں پہ گنے جائیں گے جو شریعت کا حیا کرنے والے ہیں، جو شریعت کا احیاء کرنے والے ہیں، وگرنہ اکثریت آج سجادہ نشین کی کیا ہے آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، ان کی صبح شامی کیسے گزرتی ہیں۔ ہم شریعت کے باغی لوگ ہیں، یقین ہے آپ محسوس کر رہے ہوں گے، میں یہی تو محسوس کروانا چاہتا ہوں۔
کیا محسوس کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول کے حکموں کو ہم اہمیت آج نہیں دے رہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر سال اپنے پیروں کے عرس پہ جاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے سارے جاتے ہیں، بالکل جایا کریں، برکت ہوتی ہے، لیکن جتنی پابندی سے اپنے پیروں کے حکم پہ 3 دن عرس کے لیے جاتے ہیں، روزانہ اللہ کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کا حکم مان کے مسجد میں کتنی دفعہ آتے ہیں؟ ایک بات مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جناب مزاروں پہ جو یہ قافلے جاتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان قافلوں میں سفر کرتے ہیں؟ اکثر نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ویسے کیا اکثر بندے جاتے ہیں، 15 دن کا قافلہ ہے جی، 20 دن کا قافلہ ہے جی، 30 دن کا قافلہ ہے جی۔ اچھا، آپ میں سے جو آگے بیٹھے پیچھے نہیں، میں ایک بات نہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گئے؟ آپ میں سے کتنے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ آپ گئے اس مزار پہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ یہ ہے ہماری حالت۔ اگر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میرا بھائی گیا ہے، نام نہیں پتا ان کا کیا ہے، تو ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ گزارش نہیں، جو گیا میں اس سے پوچھ سکتا ہوں۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ، یہ ان کا نام ہے، جو ان کے جناب والا مزار کے اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ آج مجھے عابد خیال صاحب ان لوگوں پہ بھی بڑا تعجب ہوتا ہے جو عثمان کا نام نہیں سن سکتے مگر وہاں دھمال جا کے ضرور ڈالتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کوئی گل تو ہلن پلے پئی ہے کوئی؟ جو قوم عثمان کا نام نہیں سن سکتی، بات سمجھ گئے ہو، میرا اشارہ سمجھ گئے، وہ قوم وہاں جا کے دھمالے ضرور ڈالتی ہے۔ انہیں دے سر تے قرآن رکھو گئی جتھے دھمال پیندہ پیا اس بزرگ دا نام کے۔ اور کبھی آپ نے ان بزرگوں کو سٹڈی کیا؟ وہ کون تھی جی؟ وہ دھمالہ پاونڈا جناب والا بن گئے اللہ دے ولی جی؟ ڈھول کی تھاپ پہ دھمالے ڈالنے سے ولی بن گئے جی؟ وہ امام الصرف تھے، صرف کے اپنے وقت کے جلیل القدر امام تھے، فجر کی نماز سے لے کے زور تک درس حدیث درس فقہ پڑھاتے تھے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ تو بھائی میرے، خیر میں عرض کرتا ہوں، یہ میرا بھائی گیا ہے، کوئی 10 دن کے لیے جاتا ہے، کوئی 15 دن کے لیے جاتا ہے، کوئی 20 دن کے لیے جاتا ہے۔ آپ گئے نا ماشاءاللہ، ذرا کھڑے ہو جائیں، آپ گئے نا، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ بھائی نہیں، میرا بھائی ہے، نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ یہ میرا بھائی گیا قافلے کے ساتھ، آپ 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 15 دن کے لیے جاتے ہیں، 20 مہینے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک گل دسو، یہ نماز یہ شرطیں سکھن واسطے دعوت اسلامی دے قافلے نال سفر کر دیا، موت پہنچ گئی۔ او بھائی فرض علم سکھنا جڑا ہر مسلمان دے فرض ہے، وہ کتنے لوگوں نے آتا؟ اے جڑا سفر پورے مہینے دے دربارہ تے کر دیو نا، دربارہ آلہ دی فکر ہے کہ دین سکھن واسطے، فرض علوم سکھن واسطے ایسے لوگوں نال سفر کرو جنہاں لوگوں نال سفر کر کے تو ہم دین سکھیں۔ آج کل دربارہ تے جا کے تو سب ملنگ ضرور بنوے سو، لیکن فرض کا کوئی نہیں پتہ لگتا۔ اچھا اتھے ملنگ جانے ہیں نا، پھر اتھے پتہ کیا لے کے آنے؟ شریعت لے کے نہیں آنے، کڑا لے کے آنے۔
گل سمجھے کوئی نہیں؟ وہ کسے بندے پر پوچھنا میرے بھائی ایک کڑا کیوں پائے بھائی؟ ادا لال شباز کلندر دے مدار نہ لگ کے آیا، میں کہ میرے سر تے قرآن چ رکھ، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک کڑا بھامے گنبد خضر نہ لگ کے آوے تاں بھی حرام ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ اس میں حرام ہے۔ گل نہیں سمجھے کوئی نہیں؟ آج ساڑھے نات خان ماشاءاللہ بڑی محبت رال کلام تے پڑھ دیں کہ تن بھی علی دا تے من بھی علی دا، پڑھ دیں کوئی نہیں؟ انہیں نات خانہ دے سر تے قرآن دیکھو مولا علی کی داڑھی کتنی ہے؟ گلنا کوڑی آنے وہی گاڑی چاہیے سنی غیرت ہماری کھلو میں جنہاں شباز کمر افریدی نو آکھے ہوئے چپ کر ہوئے اے 10 مولا علی کی داڑھی کتنی وہ جڑی تازی شیف شباز کمر افریدی صاحب کر کے ماشاءاللہ پپو بن کے صحیح کرنے ہیں، انہوں کو پوچھو بھئی مولا علی کی داڑھی کتنی ہے؟ محب پڑھ دے انہوں مولا علی دے دی مولا پاک دی مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی کی داڑھی کتنی ہے؟ آئے آئے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ دی تورزی شریف 26ویں جلد پڑھو نا، وہ دے آخری صفحے تے گل بالکل آخری 17 سے گل موجود ہے۔ مولا علی دی اتنی بڑی داڑھی ہے کہ پورا سینہ چھپ رہندا سی۔ گل بھی سمجھ آئیے آئے آئے تو دوستو خدا کے لیے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے باعث وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس سے پہلے کہ اللہ توفیق چھین لے کل روتے رہو۔ آج اللہ نے نماز فرض کیا نماز پڑھو، آج روزہ اللہ نے فرض کیا روزہ رکھو۔ اچھا آج میں گل دسا ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرن پورا 1 گھنٹہ انہیں اس تے لایا اور جی قیامت والے دن جڑا آخری سوال ہو سی کیڑا ہو سی اللہ تعالیٰ جس ویلے سارے سوال ہوئے سن نا جی تے اللہ روک لے سی، اللہ پوچھ سی ہون 10 مولا علی نال محبت کرنا ہے کہ کوئی نہیں کرنا۔ اب اس پہ زور دیتے ہیں، بے شک زور دیتے ہیں۔ شادی نماز تو بعد وہ بالغ ہویا تے ہون پہلی پڑھی ہوئی کافی ہے یا بالغ ہون تو بعد جڑی فرض اس دیتے ہیں وہ پڑھنی ہے وقت دے اندر۔ امام اعظم حنیفہ فرمایا جے پہلے پڑھ بھی چکا نا تے ہونوں کو جدوں بالغ ہویا ہون کو دوبارہ پڑھے۔ سمجھ کوئی نہیں؟ یہ مسئلہ امام محمد نے اپنے واسطے پوچھے گل سمجھ آپ عشاء دی نماز پڑھ چکے تے نماز پڑھن تو بعد بلوغت جناب اظہار ہویا تے پوچھا نماز تے میں پڑھ بیٹھا تے بالغ ہون ہویا فرمایا پڑھ ہوں دوبارہ یا اساڑے امام تے اتنے پابند ہیں اساڑا حال کے ہیں جی آج جناب سب تو بڑا چشتی پتہ کیڑا ہوندا جڑا چنیاں بے حساب لمیاں لٹر رکھ گئے تے دا مندریاں جناب ٹھوک کے پا لگے او بڑا چشتی ہے تے روزانہ پابندی نال قوالی بھی سنی او بڑا چشتی ہے۔ میں قوالی دے معارض و مخالف گل نہیں کر رہے، یہ صوفیان دھیان نزدیک جائز ہے، میں اس تے گل نہیں کر رہے حرام یا حلال و مسئلہ میں بیان نہیں کر رہے، میں صرف اتنا عرض کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن و سنت پہ عمل کرنا فرض ہے یا قوالی سننا فرض ہے؟ جڑا فرض ہے وہ پہلے اسا کم الٹ کر دیتا جدا اسا کم الٹ کر دیتا جڑی چیز مستحب ہے اس کو فرض بنا دیتا جڑا فرض ہے اس کو مستحب سمجھ لے گل نہیں سمجھ لیے کوئی۔ تو دوستو اس تو پہلے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو نا آج اللہ توفیق دیتی ہے فوری طور پہ توبہ کرو، جنہاں دی نمازان قضائن اور قضاء ادا کرو۔ جڑے جناب امام شامی نے ایک مسئلہ لکھا فتاوی شامی کہ اکثر نوجوان پتہ ہے کہ کرتے ہیں جدو شب برات آندی ہے نا یہ شب قدر آندی ہے تو مسجدان گھس رہنے ہیں تو پوری 100 رکعتاں پڑھ کے نا تو سویرے آدھے اوے میں راتی 100 رکعتاں پڑھیاں انجی میرا سنگیا انجی ہے نا اے نوجوان تائید کر رہا بھئی میں انجی کر دا تو سامنے نے شب توجہ کرو بھئی پوری رات اسا نماز نفل پڑھ دیا کہ سویرے سیرت دان کے آدھے میں 100 رکعت راتی نفل پڑھی ہوں بھائی
اس کو پوچھو فرض نماز بھی پڑھی ہے کہ کوئی تے جے نہیں پڑھی تے سنگیے 100 رکعتاں لپیٹ کے اللہ منہ تے مار کیوں؟ کیونکہ سونے نبی کا فرمان ہے انہو لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے دی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں جو فرض ادا نہ ہو۔ گل نہیں سمجھ آ گئی؟ تو دوستو فرض پہلے اس واسطے امام شامی فرمایا جڑے انہاں مخصوص راتاں دے وچ جڑے تساں مسجد چلے جاندے ہو تے نفل نہ پڑھیا کرو۔ حضور کی پڑھیے؟ فرمایا جڑی نماز قضا ہے نا وہ لوٹاؤ، انہاں مخصوص راتاں جڑی نماز قضا ہویاں او لوٹاؤ، او فرض ہیں تواڈے تے فرض تواڈے گھر وچ فٹ ہے، اس واسطے فرضاں دی پابندی کرو۔ اے اج دا پیغام ہے، یہ اج دا پیغام ہے۔ تے دوجا مومن ہوئے جڑا زندگی دا ہر ہر لمحہ اللہ رسول دے حکم دے مطابق گزارے۔ اصل یہی زندگی ہے، اصل کے یہی زندگی۔ تو میرا کریم رب کے فرمانا سبحان اللہ۔ ہن میں سنگی حکم دیتا میں انہاں دی بھی دلجوئی کرنی، اچھی آپ کو قرآن سن کے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ سامنے نزیر شام میرا کریم رب فرماتا بھی اے ایمان والے ہو، جدو اللہ رسول اس طرف بلاوا آ جاوی پھر بلا تاخیر عملداری واسطے حاضر ہو جاؤ۔ اے میرے کریم رب جدو تیرا بلاوا آوی، تیری محبوب نبی دا بلاوا آوی، پھر عملداری واسطے اگر بلا تاخیر حاضر ہو جاوی ملے گا کیا؟ فرماتے ما یحییکم، ہمیشہ واسطے اللہ زندگی دی خیرات عطا فرمائے۔ تے سامنے زیر شام ٹھکے فرمایا جب میرا نبی بلائے تے بلا تاخیر ایک لمحے دی تاخیر نہیں کرنی۔ آج نبی والا صحابہ کی عملداریاں کی دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات شادی ہو بڑی چاہتا نال شادی کی تھی تے جنابی والا عمل ازدواج تو ہم کنار ہوئے، اپنی بیوی نال ہم بستری تے مجامعت کی تھی۔ ادھر جنابی والا منادی نے ندا دیتی کہ سونے نبی بلا رہے نے جہاد واسطے جانا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل واجبی پر غسل کیتا نہیں کہ سونے نبی دے بلاوے عمل دے دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جاوے۔ اس جنابت دی حالت کے اندر میرے کریم نبی دی بارگاہ چلے گئے دے۔ کریم رؤوف الرحیم نبی جنابی والا احد دی طرف روانہ کر دیتا کہ اتھے جا کے جنابی والا شہید ہو گئی۔ جب جنابی والا مارکہ ختم ہویا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ اپنی شہداء صحابہ دی اجساد اکٹھا کیو۔ جب اجساد اکٹھا کیتا گیا حضرت حمزہ دی لاش نہیں مل رہی، عرض کی یا نبی اللہ سارے شہداء دی لاشیں مل کے مل رہی ہیں پر حضرت حمزہ دی لاش نہیں مل رہی۔ میرے کریم نبی نے سر جھکایا پھر سر اٹھایا پھر مسکرا کے فرمایا اے میرے غلاموں، حضرت حمزہ نے میرے حکم دے جھٹ پٹ عمل کیتا، ایک لمحے واسطے بھی دیر نہیں کیتی۔ جنابی والا جھٹ پٹ میرے حکم دے عملداری اے اللہ نو اتنی پسند آئی ہے کہ فرشتے انہوں نے آسمانہ تے لے جا کے غسل دے۔ استجیبوا للہ وللرسول سبحان اللہ۔ جس شخصیت نے بلا تاخیر میرے نبی کے حکم پر عمل کیا حاضر خدمت ہوا، آج اعزاز یہ ملا ہے کہ فرشتے آسمانوں پہ لے جا کے غسل اللہ اللہ۔ آج نبی والا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، ادھر سے کان میں آواز سنائی دیتی ہے اجلسو ہو، بس یہ سننے کی دیر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی آخری سٹیپ آخری سیڑھی پہ وہیں جناب والا زمین پہ آ لگے، ایک لمحہ بھی آگے نہ بڑھی، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھی۔
جب جمعہ کی نماز مکمل ہوئی میرے کریم نبی نے فرمایا اے عبداللہ یہ بیٹھنے کا حکم تیرے لیے نہیں تھا. عرض کی یا نبی اللہ میں سمجھا یہ حکم آپ نے مجھے دیا ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اپنے غلام کی اس عملداری پہ اتنا خوش ہوئے کہ ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ. فرمایا میرے غلام یہ جو جھٹ پر تو نے میرے حکم پر عمل کیا ہے اللہ پاک اس حرص کو اور بڑھائے. زادک اللہ حرصا. فرمایا میرے غلام ہے جو تیرے اندر حرص ہے نا کیڑی شے دا میرے حکم تے عمل کرنا. سبحان اللہ پاک اس کو اور وداوے. میں اس واسطے آدھا اپنے آپ نے اس پوائنٹ تے لے آؤ اپنے آپ نے نبی پاک دا انج تابعدار غلام بڑا کہ سونے نبی تو آڑے واسطے ہاتھ چک چک کے دعا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ. فرمایا میرے غلام اے جڑا تو جھٹ پٹ میرے حکم تے عمل کیتا نا اللہ پاک تینوں اس دے وچ ہور زیادتی نصیب فرماوے بڑھوتی نصیب فرماوے تیرا حرص اور وداوے جڑا اللہ رسول دے حکم تے تو عمل کر. یہ ہے جھٹ پٹ حضور دی بارگاہ چاہتے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اس واسطے قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمت اللہ علیہ اس آیت تحت لکھیں فإن طاعة الرسول في كل أمر يحيي القلب وعصيانه يميت. فرمان لوگوں یاد رکھو اس آیت کو دل دے کنے نال سنو دل دی اکھاں نال پڑھو. فإن طاعة الرسول في كل أمر. فرمایا بھاویں تہاڈا معاملہ ازدواجی ہوے بھاویں تہاڈا معاملہ معاشی ہوے بھاویں تہاڈا معاملہ معاشرتی ہوے بھاویں تہاڈا معاملہ اقتصادی ہوے بھاویں معاملہ کاروباری حیات ہوے بھاویں خاندانی خانگی معاملہ ہوے بھاویں تہاڈی عادات ہون اطوار ہون اقدار ہوے تہذیب ہوے تمدن ہوے سیاست ہوے تہاڈی سنگت ہوے رشتہ داری ہوے. فرمایا فإن طاعة الرسول في كل أمر. فرمایا اپنے گھر دی زندگی کو لے کے سیاست دے ایوانہ تک ہر قدم تے ویکھو کہ اللہ رسول دا حکم کے وجڑا میں قدم چک رہے ہیں تو سب پابند ہو. اپنی ازدواجی زندگی بھی حضور دے حکم دے مطابق گزارن اپنی معاشی زندگی بھی معاشرتی زندگی بھی اپنی اخلاقی زندگی بھی اپنی سیاسی زندگی بھی اپنی عادات اطوار اقدار تہذیب تمدن دانو اس کو میرے کریم نبی نے فإن طاعة الرسول في كل أمر. تے جس بندے نے آیا سبحان وہ تو سکے سمجھ دے ہوئے 1000 سال بعد بھی یہ لاہور ویندے ہوتے آدھے ہو داتا صاحب سلام کیتی ونیا داتا صاحب نے کہاڑی رشتہ داری کے گل سمجھ کوئی نہیں. سرگو دے ویندے آدھے جناب سیال شریف سلام کیتی ونیا اور پیر سیال نے کہاڑی رشتہ داری کے اور جناب جھنگ ویندے ہو بہو سلطان کو سلام کیتی ونیا رشتہ داری کے دسو اپنے ماں آئے ایک قلبی رشتہ ایدی وجہ کے وجہ صرف ایک کے اے ہستیاں مریاں نہیں زندہ نہیں. سمجھ کوئی نہیں. ان ہستیاں ساری زندگی اللہ رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر کو بھی حیات بخش بنا دے فیض رسا بنا دے. 1000 سال بعد بھی انہاں دی قبر زندہ اللہ مٹن نہیں دیتی تے او بندہ مٹ جاندا جڑا اللہ دے ذکر تو غافل اللہ دے حکم تو غافل رسول اللہ دے حکم تو غافل تے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ واسطے زندہ کر دیندا. اللہ دی قبر نو بھی زندہ کر دیندا. اللہ دی قبر نو بھی دوام عطا فرما دیندا. اللہ دی قبر تے بھی روڑ کر رکھدا. اللہ دی قبر نو بھی بابرکت کر دیندا. اللہ دی قبر نو بھی خیر رساں کر دیندا. جڑا بندہ اپنی زندگی دا ہر لمحہ اللہ رسول دے حکم دے مطابق سبحان توجہ فرمائیں. پیر سیال لجپال نے گل کیتی ہے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالی رحمت اللہ علیہ
میں 9 سال اس وقت میری 47 سال اینڈ لگنا لی ہے. میں 9 سال دسا میں حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ ہاتھ جہاد دیتا سی کہ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جل آخری وقت آیا نا آپ حضور امیر شریعت نے بلایا فرمایا اے میرا مسواک کیا اے میرا مسواک میرے کفن وچ رکھنے کیوں کیوں فرمایا میں جب قبر وچ ویسا نا تو نبی پاک میرے کو پوچھن قمر الدین میرے واسطے تحفہ کے لے کے آیا تو میں عرض کرسی یا رسول اللہ ساری زندگی غفلت وچ گزاری دیکھو تقوی دیکھو عجز دیکھو انکساری دیکھو یا نبی اللہ ساری زندگی غفلت وچ گزاری ہے کہ میں تہاڈے واسطے کی تحفہ پیش کر سکدا ہاں اے تہاڈی او سنت ہے جس تے میں ہمیشہ جمع رہیا تے عمل سبحان اللہ گل دی سمجھ آئی سبحان تو سامنے شامل عرض کر ایسا اللہ اکبر کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حکم تے عمل داری ہمیشہ دے انسان نو زندگی عطا لما یحییکم لما وعصیانہ یمیت اور جو اللہ رسول کے حکموں پر معارض و مخالف زندگی گزارتا ہے فرمایا وہ مردہ ہے زندہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی اور یہ بھی عقیدہ مل گیا کہ زندگی ملتی ہے دربار رسالت سے زندگی ملتی ہے دربار آل حدیث کا اتنا بڑا عالم صادق سیالکوٹی صلاۃ الرسول کے اندر یہی آیت لکھ کے کہتا ہے کہ مت کوئی سمجھے کہ لما یحییکم سے صرف وہ عمل مراد ہے جن اعمال کی عملداری سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے جس طرح جہاد سے شہادت ملتی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے فرمایا نا جو نبی وہ عمل دے رہا ہے جن عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے وہ نبی خود زندگی کیوں نہیں دے سکتا سبحان بلکہ آئیے سورۃ الروم کی آیت نمبر 50 پڑھیے اللہ کا قرآن میں دیکھ رہا تھا بھئی عابد خیال نے آج بڑا زور لگایا پر آپ بولے نہیں ہیں کم از کم قرآن سن کی بول پڑھ دوں اچھا جڑا قرآن سن کے دل و ڈھڑوں سبحان اللہ آکھے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرے اچھا ماشاءاللہ ہاتھ سارے میں کھڑا کر دیں اتنا ضمنی الیکشن تو نہیں ہو رہے اس علاقے اچھا میں کیوں ذرا نوی پریکٹس ہوئی ہے نا جے تباکی دل و ڈھڑوں قرآن سن کے سبحان اللہ آکھو تو سبحان اللہ یہ مٹی بھی قیامت دے دن تو آڑی سبحان اللہ دی گواہی دے فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها اور خود انصاف کو اتنا بڑا اجتماع سارا سبحان اللہ کی نہیں آکھی نا نہیں یار انہیں نہ کرو میں چاہنا ایک بار ایک دی سبحان اللہ آکھو کہ جناب پورے سفر چاہیے بھینی خوشبو آندھی رہے تو آڑی سبحان اللہ سارے آکھو گیا پکی گل اللہ اپنے سلامت فانظر الى فرمانا لوگو ذرا خود صحیح نظر دے کرو اے جب بارش آسمان تو برسے دیا کہ کھیت کھلیان آباد ہو جانے رہے بنجر زمین جنابی والا کس طرح حیات بخش ہو جاندی ہے ہر طرف سودا لہان لگ پوندا وی تے جنابی والا ہر طرف ہریالی نظر آندی ہے فرمایا میرے بندے ذرا خود صحیح یہ بارش کی چند قطرے رحمت بن کے آندے نہیں کہ بنجر کھیت کھلیان آباد ہو جاندی ہے کیف یحیی الارض بعد موتها کس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاندی ہے کس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاندی ہے ایک بارش کی چند قطرے آکے مردہ زمین کو زندہ کر دینے نے مردہ زمین کو فیض سانس کر دینے نے مردہ زمین کو حیات بخش کر دینے نے کہ جنابی والا خود انصاف فرماؤ اگر بارش کی چند قطرے رحمت بن کے آبن کہ مردہ زمین زندہ ہو جاوے تو جس محبوب نبی کے بارے خدا فرماتا بھی وما
ہمیشہ واسطے رحمت بن کے آیا کہ ہر ایک واسطے رحمت بن کے آیا بھی میری کریم نبی زندگی کیوں نہیں عطا فرما آج جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران آیت 49 میرا کریم رب خود ارشاد فرما نبی انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے میں مٹی جو پرندہ بنانا وا پھر اسے بھوک مارنا وا پھر سچ مجدہ پرندہ بن کے اڑنا پڑنا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ پھر میں مردے لے آؤں میں اللہ جو حکمران زندہ کرتا عیسیٰ علیہ السلام 4 مردے زندہ کرتے اپنے ایمان اندر سو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے اللہ بھی عطا نہ طاقت نہ اذن نہ جڑے عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی پچھو ہاتھ بن کے دن پیچھے سے امام صاحب جی اس محبوب نبی دی شان کیوں سی جڑے صرف نبی نہیں ہیں سارے نبیوں دے نبی سب تو اعلیٰ نبی سب تو اولا پڑھ چھوڑا سارے پڑھ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول 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 خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا 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 خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 ہمارا نبی سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا جس کی تو بوند ہے کوئی
کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندیں ہیں 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 کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا وہ والا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے 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 بےکسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا زندہ کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم یار میرے پاس وقت ہوتا تو میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 بھی پڑھتا اللہ وقت نہیں ہے تو سامع نزید شام چونکہ سنا کھانے رسول میں بیٹھے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لیتا کافی پھر سے انشاءاللہ تو سامع نزید شام یہ فرمائش ہے پھر انشاءاللہ کیونکہ سنا کھانے رسول میں بیٹھے ہیں اور میں بہت زیادہ کھینچ لیے لمبا کر لیا خطاب تو اس سے پہلے کہ وہ مجھے دعائیں دینا شروع کر دیں میں اس لیے اختتام کروں گا ایک بات پلے باندھنے آج کے پروگرام میں فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ یاد رکھیے اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت و حقیقت سے دل ہمیشہ زندہ رہے تو یاد رکھیے یہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے ہی ہوگا وعصیان جمی اور اگر اللہ رسول کے حکموں کے معارض و مخالف زندگی گزارو گے تو یہ دنیا میں چلتے پھرتا بندہ مردہ ہے جو اللہ رسول کے معارض و مخالف زندگی گزارو اس لیے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو آنکھیں بند کر کے اللہ رسول کے حکموں پر عمل کریں یہی زندگی ہے اللہ رسول سے دوری کا نام موت اچھا جناب چلو پھر اے ان بار بار ساتھی کہہ رہے تمہیں پڑھ دینا تو تم سمجھ گئے بھی کہ یہ فرمائش ہے کیڑی فرمائش کیڑی فرمائش ہے یہ اسی چلو مٹکی آ رہی رکھے سامع نزید شام صاحب مٹ کے چپکے پانی بھرن چلے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے بیٹے بیٹھے نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پتر کدھر جاتے ہو آخر بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے او مٹھا چشمہ پانی دا اتھو پانی بھرن چلے ہیں بابا فرید فرمایا پتر اتنا دور کیوں جاتے ہو ان مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لایا کرو میں مٹھا کا کھارے پانی میں بٹ کے بھئی بابا فرید سامنے رکھی بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھونک ماری سارے بٹ کے بیٹھے ہو گئے طالب علم بٹ کے چپ کے مدرسے محتمم پوچھا پتر جلدی کیوں آ گئے ہو آکے استاد جی چشمے سے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی بابے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھونک ماری سارے بٹ کے بیٹھے ہو گئے طالب محتمم نے کہا اللہ جناب اساں بھی قرآن پڑھیا سمڑے بڑے کاری اسانو بھی سورہ فاتحہ دیئے کھارے پانی میں بٹ کے بیٹھ کے جناب پڑھ پڑھ بھوکا مارنا حکمت کا مٹھا نہیں ہویا طالب علم بابا فرید کو لگے بابا جی تو سے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی بھوک ماری سارے بٹ کے مٹھے ہو گئے اسان بھوکا مار مار تھک گئی حکمت کا مٹھا نہیں ہویا بابا فرید فرمایا پتر زبان بھی تو فرید
اللہ والوں کی بھوکوں میں اصل. اور آپ کو پتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں امام القراء کا ٹائٹل کس کا تھا؟ پاک پتن شریف جاتے ہو نا، کبھی بابا فرید کی حالات زندگی بھی پڑھا تھا. بر صغیر پاک و ہند میں جو واد کا مخرج ہے نا، واد کا مخرج پورے بر صغیر میں اس فن کے استاد بابا فرید تھے. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی حالات زندگی پڑھنے کی توفیق دے اور ان کی حیات بخش تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے اہتمام فرمائے، اللہ تعالی ان تمام ساتھیوں کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آپ دور نزدیک سے جتنے آل محمد تشریف لائے ہیں، مالک قدم قدم پہ آپ کو کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. جتنے حضرات علماء سٹیج پہ تشریف فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں میں مقدار برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.